میں بروکلن میں ہوں اور نیو یارک جو کہ ٹرائسٹ اس کو کہتے ہیں، اور یہ 3 شہر ملتے ہیں اس کے ساتھ. کتنا امن پسند اسلام ہے. اسلامو فوبیا یہاں فیل ہو چکا ہے. اجتہاد اس وقت اسلام میں کتنا ضروری ہے؟ اجتہاد اور بدعت میں فرق ہے. اس وقت جو سیاست جس طرف جا رہی ہے اس کی ڈائریکشن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو سعودی والے شیعوں کے بھی قریب ہو گئے ہیں. اور جس طرح اوورسیز کے رائٹ کی بات کی گئی خان صاحب کے دور میں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جب تک پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی، خان صاحب ہوں یا خان صاحب کے مخالفین ہوں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. بہت سی جگہوں کے اوپر گیا اور بہت سارے معاملات دیکھے، لیکن آج حیرت انگیز خوشی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بروکلن میں ہوں اور نیو یارک جو کہ ٹرائسٹ اس کو کہتے ہیں، اور یہ 3 شہر ملتے ہیں اس کے ساتھ. اور جہاں پہ اس وقت موجود ہوں، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہاں پر میں ان سے مل رہا ہوں المہدی سینٹر. یہ بروکلن کے اندر ہے اور بہت بڑے بڑے مراکز میں سے سب سے شاندار جو پرومیننٹ مراکز میں سے ان کا ذکر ہوتا ہے. اور میں آج گفتگو کرنے والا ہوں اور میں نہایت شکر گزار ہوں اس سینٹر کے جو بانی روح رواں آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندالوی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ آج ٹائم دینے کا. اچھا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، مذہب کے اندر نیو یارک میں بیٹھے ہیں اور آپ ٹرائسٹ کو دیکھ رہے ہیں اور باقی معاملات بھی دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس کا رجحان کس طرف جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے مذہب کی ضرورت اس ویسٹرن معاشرے کو بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محسوس کرتا ہوں کہ امریکہ میں نسل نوجوان جو مسلمانوں کی ہے وہ مشرقی ممالک سے زیادہ دین کی طرف راغب ہیں، اور امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا مستقبل بہت تابناک ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہماری یوتھ ایک طرف تو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر سروائیول، اکنامیکل سروائیول کی جنگ لڑتی ہے، اور ساتھ ہی وہ بہترین امبیسڈرز آف اسلام قرار پاتے ہیں. اچھا، یہ بھی ساتھ فرمائیے گا کہ المہدی سینٹر جو ہے، کیونکہ یہ پرومیننٹ ہے، جب میں یہاں پر آیا ایک عجب منظر تھا. یہاں پہ لوگ بہت زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں، اس طرف راغب ہو رہے ہیں. کیا سیکولر سوچ رکھ کر جب مذہب کی طرف رغبت آپ دیکھ رہے ہیں، اور المہدی سینٹر ان کو کیا دے رہا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں میں سیکولر سوچ نہیں ہے، اچھا، بلکہ وہ ریلیجس تھنکنگ کے مالک ہیں. اچھا، اسی لیے ہر شعبہ حیات اور ہر عمر کے لوگوں کو آپ یہاں دیکھیں گے موجود ہوتے ہیں. یہاں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہالز اس میں کھچا کھچ بھر جاتے ہیں. سیکولر جو فکر رکھنے والے لوگ بھی ہیں وہ بھی ریلیجس فکر رکھنے والوں سے امپریس ہیں. وہ بھی الحمدللہ اپنے سیکولرزم کو قربان کرتے ہیں ریلیجس موومنٹ اور ریلیجس تھنکنگ. اچھا، یہاں رہ کر آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں پہ جو ہماری نسل تیار ہو رہی ہے اور جو اب تک ہیں بھی، وہ مذہب کی طرف اٹریکٹ ہیں، اور پلس وہ جو ہے وہ سیکولر بھی نہیں ہے، اور جس طریقے سے یہ ان کی ڈائمینشن جا رہی ہے، مذہب معاشرے کی جلدی تربیت کرتا ہے بقدرے کے دوسری جو تعلیمات ہیں؟ جب آپ کسی چیز کو مس کرتے ہیں تو پھر آپ کی رغبت اس کی طرف زیادہ بڑھتی ہے. ہم جب یہاں آئے ہم نے بھی مس کیا اسلام کو، اور ہمارے بچے بھی مس کرتے ہیں اسلام کو. اس وجہ سے خود ہم بھی اور ہمارے جوان بھی زیادہ ایگر ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہیں اسلام کی طرف، اور دن بدن وہ اسلامی سوچ سے متاثر ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جہاں کوئی نہ کوئی کنورٹ نہ ہوتا ہو. یہاں پر کنورٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہے. آج کی کانفرنس میں بھی کنورٹیز. اچھا، یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی کنورٹیز ہیں، اور ایک تو یہ بتائیے کہ کتنا امن پسند اسلام ہے، اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اور آپ کے جو بیانات کی وجہ سے کتنا زیادہ چینج محسوس کرتے ہیں. اور آپ خاص طور پہ نیو یارک کے ہب میں بیٹھے ہیں جس کو لٹل پاکستان بھی شاید کہتے ہیں. Am I right? 3350
لوگوں کو اب تک میں کلمہ پڑھا چکا ہوں. اچھا، what a number, 3350. ان میں کرسچن بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھ مت والے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں جو کنورژن کی ریشو ہے اسلام کی طرف، وہ دیگر مذاہب سے بہت زیادہ ہے. ماشاء اللہ. ایسے بہت کم دیکھا گیا ہے، نہ ہونے کے برابر کہ کوئی مسلمان نان مسلم بنا. اچھا، یہ بھی مگر بتائیے گا کہ تھوک آپ میں کا کتنا پیغام مؤثر طور پر وہاں پہنچ رہا ہے جو کہ اسلام کو ایکسٹریمزم کے ساتھ ملاتے ہیں؟ اسلامو فوبیا جی. یہاں فیل ہو چکا ہے. اچھا. سپٹمبر 11 سے جو خدشات، جو ڈیفیمیشن جی. اسلام کے بارے میں پیدا ہوئی تھی، وہ ریموو ہو گئی ہے. یہاں مسلمانوں نے اپنے بڑے اثرات چھوڑے ہیں. یہاں کے ہاؤس میں یعنی نیشنل اسمبلی میں 2 مسلمان ممبر بھی موجود ہیں. اوکے. بہت سارے میئر مسلمان موجود ہیں، اور لوکل باڈیز میں تو BCوں کی تعداد میں ہمارے ممبرز موجود ہیں. اور جو پروونشل یعنی اسٹیٹ اسمبلیز ہیں ان میں بھی ہمارے مسلمان کافی موجود ہیں. نیو یارک کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی، اور آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ کیونکہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ کیا کہتے ہیں کہ سیاست سے الگ تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر سیاست میں رہنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ UN تو بھی بتائیں گے، آپ امریکن نیشنلز کو بھی بتائیں گے، امریکن اسٹیٹ کو بھی بتائیں گے کہ اسلام کا تعلق ایکسٹریمزم سے بالکل نہیں ہے. اور کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مؤثر آواز بنے گی، اور بنتے بنتے پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی آپ کی آواز جائے کہ جو مذہبی طبقے ہیں وہ بیلنس کے ساتھ چلیں؟ اور پلس یہ بھی بتائیں مجھے کہ جو انڈینز ہیں ان کی تعداد زیادہ کیوں ہیں سینٹ کے اندر اور امریکن سینٹ میں، اور مسلمانوں کی تعداد ابھی کم کیوں؟ انڈین تو کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہے، ویسے بھی زیادہ ہیں وہ مسلمانوں سے، اور امریکہ میں بھی زیادہ ہے. تو آف کورس جب وہ زیادہ ہوں گے تو ان کے گورنر بھی بنیں گے، ان کے میئرز بھی زیادہ بنیں گے، اور اسٹیٹ کے علاوہ فیڈرل میں بھی اسمبلی وغیرہ میں بھی جائیں گے. تاہم مسلمانوں نے اپنی ریشو کے مطابق میرے خیال میں ہندوؤں سے زیادہ اثرات اس ملک پہ کیے ہیں. اور اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کو کنڈم کرتا ہے. جب سے ہم نے ٹرو فیس آف اسلام لوگوں کو دکھایا ہے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی فکر سے آشنا ہے، اور جو سیاست علویہ کا غماز ہے، تو اس سیاست میں اور مذہب میں کوئی دوری نہیں. اور جہاں تک بنی امیہ کی سیاست ہے، ایسی سیاست سے ہماری بھی توبہ ہے، امت مسلمہ کی بھی توبہ. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ آیت اللہ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. ایک میں ذاتی سوال اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ اس کے کیا کیا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. یہ ذرا مجھے آسانی سے بتا دیں. میں تو چھوٹا سا خادم ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں. البتہ آیت اللہ شیعہ مذہب میں وہ شخص ہوتا ہے کہ جو عربک گرامر پہ ایکسپرٹ ہو، اس کے بعد نقل روایت اور دورۃ الحدیث کر چکا ہو، اور اس کے بعد اصول اور فقہ میں تبحر حاصل کر چکا ہو، کہ وہ قرآن و حدیث ہو، اجماع محصل ہو، عقل کی روشنی میں ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں نت نئے پیدا ہونے والے، ان میں نئی ڈاکٹرائن، نیا فتویٰ، نیا کریٹ کر کے، اجتہاد کر کے، استنباط کر کے، استدلال کر کے امت مسلمہ کے لیے گائیڈ لائن معین کر سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اجتہاد کی کتنی کمی ہو چکی ہے؟ یعنی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس جو ہیں، جیسے علامہ اقبال نے بھی لکھا، تو ریکنسٹرکشن یا اجتہاد، اب تو بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تعویل کر دی گئی ہے، ایکسٹینشن کر دی ہے، نئی نئی جدتیں آ رہی ہیں. تو اس کے بارے میں اس کانسیپٹ آف آیت اللہ کے مطابق اجتہاد اس وقت اسلام میں کتنا ضروری ہے؟ اجتہاد اور بدعت میں فرق ہے. اجتہاد بدعت نہیں ہے. بدعت اسے کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک نئی چیز ڈیولپ کرنا یا انٹروڈیوس کرانا کہ جو منافی اسلام ہے. اجتہاد میں نئی چیز
ضرور انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے، ڈیولپ کرائی جاتی ہے، یعنی جو مطابق اسلام ہے. یعنی نص جو ہے قرآن اور حدیث نص قرآن و حدیث سے ہوتی ہے، اور پیمانہ پرکھنے کا عقل ہے، اور وہ اجماع ہے جس میں ہمارے بقول امام زمانہ علیہ السلام کی اوپینین انکلوڈڈ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اجماع محصل. اب یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے اندر کوئی ہنڈرنس آ رہی ہے، روک آ رہی ہے اجتہاد کے نہ ہونے سے، اور جو اس طرف جو ایکسٹریم آتی جا رہی ہے، یعنی میں ڈائریکٹ نہیں بولنا چاہتا لیکن آپ سعودی اسکول آف تھاٹ کر لیں، اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اب تو سعودی والے شیعوں کے بھی قریب ہو گئے ہیں، اس لیے میرے خیال میں ابھی تھوڑا صبر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جس طرح شیعہ اپیلنگ انداز میں، کنونسنگ انداز میں سنی بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت یہ سوال اگر اس کا جواب نہ دیا جائے تو بہتر ہوگا. میں امید رکھتا ہوں کہ ایرانیوں کے انفلوئنس سے سعودی والے اپنی فکر کو بدل لیں گے. تاہم میں غیر سیاسی آدمی ہوں، نہ میرا سعودیہ سے کوئی تعلق ہے، نہ ایران سے کوئی تعلق، نہ امریکہ سے کوئی تعلق. اچھا یہ تو ہو گیا، لیکن آپ نیو یارک میں ہیں، آیت اللہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ سے یعنی مفاہمت بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، آپ سے مفاہمت لینا بھی چاہتے ہیں، آربیٹریشن بھی کرتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر نیو یارک میں لوگ جو رہ رہے ہیں، اور جو ٹرائی سٹی کے اندر سیٹ میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کا پاکستان کے معاملات میں کیا دخل ہے؟ اور جس طرح اوورسیز کے رائٹ کی بات کی گئی خان صاحب کے دور میں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اس وقت جو سیاست جس طرف جا رہی ہے اس کی ڈائریکشن آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح ہونی چاہیے؟ امریکہ میں مقیم پاکستانی بہت شریف ہے، لٹل پاکستان میں بھی، ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ شریف ترین پاکستانی الحمدللہ امریکہ میں رہتے ہیں. وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، اور ان کی جو پڑھی لکھی سوچ ہے اس سے ہمارے ملک کی سیاست پہ بھی اثر ضرور ہوتا ہے. تاہم بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اگر یہاں کا کوئی پروفیسر وہاں چلا جاتا ہے تو اس کی پٹائی کی جاتی ہے، اس کو برہنہ کیا جاتا ہے. تو کون جائے گا اپنے آپ کو برہنہ کرانے کے لیے؟ جب تک پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی، خان صاحب ہوں یا خان صاحب کے مخالفین ہوں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لاسٹ کیونکہ ٹائم کی کمی ہے اور اس کے بعد آپ نے نماز کی بھی تشریف لے جانا ہے، یہ فرمائیے پاکستان کے لیے ایک تو پیغام دیجیے کہ کیا ڈائریکشن لیں، سیاست میں الجھے رہیں یا معیشت کی طرف سوچیں، یا دونوں کو کس طریقے سے بیلنس میں لے کر چلنا ہوگا؟ اور آپ کا جو اقتدار میں لوگ اس ٹائم پر ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا، اور خان صاحب کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ایک بڑی اپوزیشن تو وہی بن رہے ہیں. میں غیر سیاسی آدمی ہوں. میں آف کورس آپ غیر سیاسی، میں بالکل کسی پارٹی میں نہیں ہوں، لیکن ایک وزڈم کے طور پر آپ ہدایت. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ملت پاکستان کو صبر و استقامت کے ساتھ علم اور حکمت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے بھائی بہنوں کو غربت دور کرنے کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ ہو کر ٹیکنالوجی میں جانا چاہیے، اور اپنی جو زرعی زمینیں وغیرہ ہیں ان کو آباد کرنا چاہیے. اپنی مدد آپ کے تحت انہیں اپنی ڈیولپمنٹ، امپروومنٹ، اکنامیکل سچویشن بہتر کرنی چاہیے. زیادہ وہ معجزے کی امید حکومتوں سے نہ رکھیں. فی الحال تو مجھے یہ امید لگ رہی ہے کہ فی الحال جو حکومتیں ہیں شاید 4 سال یا 5 سال یا 10 سال تک یہ تو صرف ایک دوسرے کو برہنہ کریں گی، ایک دوسرے کو پٹائی کریں گی، ایک دوسرے پہ کیسز بنوائیں گی، ایک دوسرے کو ماریں گے، چار دیواری کا تحفظ پامال کریں گے. میں سمجھتا ہوں اگر سیاستدان ہوش کے ناخن لیں اور قوت برداشت پیدا کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں تو ہمارا ملک پاکستان اتنی نعمتیں رکھتا ہے اور اتنی شریف قوم رکھتا ہے کہ ہم دنیا میں نمبر 1 قوموں میں آ سکتے ہیں. عائد اللہ صاحب یہ فرمائیے گا بالکل آخری سوال، اور وہ مجھے کیونکہ موقع پہ یاد آ گیا اور موقع غنیمت ہوتا ہے، یہ فرمائیے کہ ڈیموکریسی اور جو ڈکٹیٹوریل آئیڈیا، اسلام ڈیموکریسی کو کس طرح دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے جو یعنی آئیڈیالوجی ہے یا ڈاکٹرائن ہے وہ اس کو ڈیموکریسی کو کس طرح دیکھتا ہے؟ ہم ڈیموکریسی کے قائل ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، حضور کو بھی اللہ نے فرمایا تو امرهم شورى بینہم خاص سپریم کونسل نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، شورا سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ سپریم کونسل، یعنی اپنی امت سے آپ مشورہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ لوگوں کو آپ انوالو کریں. حضور کا جو طریقہ کار تھا, حضور حالانکہ سپریم کمانڈر تھے مگر ڈکٹیٹرشپ حضور کے دور میں نہیں تھی. حضور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی تناول فرماتے تھے. حضور کے دور میں تمام مذاہب کو, دوسری اقوام کو بھی مکمل آزادی حاصل تھی, ان کو رائٹس دیے جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں اسلام سب سے بہترین مذہب ہے جو ڈکٹیٹرشپ کے بھی خلاف ہے, ظلم کے بھی خلاف ہے. مولا فرماتے تھے الحکم یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اقتدار کفر سے باقی رہ سکتا ہے, ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا. تھینک یو ویری مچ. اقتدار کفر سے قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم سے نہیں. ہمارے ساتھ تھے آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندھالوی صاحب. میں ان کا بہت مشکور ہوں اور یہ شاندار گفتگو جو ہوئی ہے یہ پریامبل کے طور پہ انشاءاللہ ان کو دوبارہ سے میں ریکویسٹ کروں گا اور ہم اجتہادی گفتگو بھی کریں گے اور پلس ڈیموکریسی پہ میں ان سے بہت ساری اور تعویلات لینا چاہتا ہوں کیونکہ اب تک ہمارے پاس صرف ایک مائنڈ سیٹ کی باتیں ہیں جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم آج تک جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہے. کیسی کونسل ہونی چاہیے؟ چائنا کے اندر جس طریقے سے ہم نے دیکھا پولٹ بیورو ہوتا ہے, 7 ممبرس ہوتے ہیں, پھر اس کے نیچے پورے چائنا کو چلایا جاتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول طریقے سے چل رہی ہے. یعنی ورسٹ پولیٹیکل سسٹم جو ہے دا بیسٹ ان چائنا ہے. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر ڈیموکریسی کس طرح کامیاب ہوئی اور اسلام کی صحیح رویت جو ہے اور روایت کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی اصل رستہ کیسے لے گی اور پاکستان میں اس کے لیے تبدیلیاں کیسے ہوگی. تھینک یو.